Please don't forget to subscribe Mufti Muhammad online for more Islamic بسم اللہ videos. الرحمن الرحیم۔ محمد مدنی لاہور سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ فرض اور سنت نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ مہربانی فرما کر فرض اور سنت پڑھنے کا فرق وضاحت کے ساتھ بتا دیجئے۔ دیکھیں، 2 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھنے کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہے۔ صرف فرضوں سے پہلے فرض کی نیت کریں اور سنتوں سے پہلے سنت کی نیت کرنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب 2 رکعت فرض اور سنت پڑھیں گے تو نماز شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد رکوع اور سجود کر کے 1 رکعت ہماری مکمل ہو جائے گی۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں گے، پھر رکوع اور سجود کر کے قعدہ یعنی التحیات کے لیے بیٹھیں گے، التحیات پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے اور دعائیں پڑھیں گے، پھر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ اس طریقے سے 2 رکعت نماز ہماری مکمل ہو جائے گی۔ تو لہٰذا 2 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھنے کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہے، صرف فرض سے پہلے فرضوں کی نیت کرنی ہے اور سنتوں سے پہلے سنت کی نیت کرنی ہے۔ تو یہ تھی بات 2 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھنے کے متعلق۔ البتہ 4 رکعت سنت اور 4 رکعت فرض کی نیت بھی ایک جیسی ہے۔ البتہ 4 رکعت فرض اور 4 رکعت سنت کی نیت کا طریقہ تو ایک جیسا ہے، مگر ان کے پڑھنے میں فرق ہے۔ یعنی جب 4 رکعت سنت پڑھیں گے تو سورۃ فاتحہ کے بعد سنت کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہوتی ہے، یعنی کہ سنتوں میں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت کا ملانا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص سنت کی کسی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت نہیں ملاتا تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے، اگر کوئی شخص سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا کسی رکعت میں بھول گیا ہے تو اب اس پر اس صورت میں سجدہ صاف لازم آئے گا۔ لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کو ملانا چھوڑ دیا تو اس صورت میں اب اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیونکہ اگر آپ کا واجب نماز میں بھول کر چھوٹ جاتا ہے تو اس کی تلافی سجدہ صاف سے ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ جان بوجھ کر کسی واجب کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی تلافی ممکن نہیں ہوتی۔ اس کی تلافی اسی صورت میں ہوتی ہے کہ اس کا دوبارہ اس نماز کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو گویا سنت کی 4 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت کا ملانا یہ ضروری ہے، جبکہ 4 رکعت فرض میں صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت کا ملانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب آپ 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہے ہوں تو پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملائیں گے، مگر تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملانی ہوگی۔ اب یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص 4 رکعت فرض نماز کی 3 رکعتوں میں یا پھر 4 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کسی سورت کو ملا لیتا ہے تو اس طرح سے اس کی نماز درست ادا ہو جائے گی، سجدہ صاف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس وقت یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص امام ہے اور وہ فرض نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کو ملاتا ہے، لیکن یہ بات مقتدیوں پر انتہائی گراں گزرتی ہے، تو پھر اس صورت میں امام صاحب کے لیے
فرض نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت کے ملانے کا اہتمام کرنا یہ مکروہ ہے۔ امام صاحب کو چاہیے کہ صرف پہلی 2 رکعتوں میں ہی سورت ملانے کا اہتمام کرے، دوسری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ ہی پڑھا کرے۔ تو یہ تھا 4 رکعت سنت اور 4 رکعت فرض کے درمیان فرق۔ اب یہاں پر سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا فرق سمجھ لینا بھی ضروری ہے، یعنی عصر اور عشاء کے فرائض سے پہلے 4 رکعت جو سنت ادا کرتے ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ اب سنت غیر مؤکدہ کے پہلے قعدہ میں التحیات، درود پاک اور دعا پوری پڑھنی ہوتی ہے، اور پھر تیسری رکعت جو ہے وہ ثنا سے شروع کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک، پھر تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد کوئی دوسری سورت ملائیں، یعنی کہ سنت غیر مؤکدہ میں قعدہ اولیٰ میں تشہد، درود پاک اور دعا پوری پڑھنی ہوتی ہے، پھر تیسری رکعت جو ہے وہ ثنا سے شروع کرنا ہوتی ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ فرض، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔